اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سورہ مبارکہ حشر کی دوسری آیت کی آخری فقرہ آخری جملہ ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے دیکھنے والو، اے صاحبان نظر، عبرتوں کو دیکھو، نصیحتوں کو حاصل کرو۔ وصیت نامہ امیر المومنین علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو باقاعدہ وصیت و نصیحتوں سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم امام کی باتوں پر عمل کریں اور امام کی باتوں کو جاننے کی کوشش کریں، اور امام کی خوشنودی کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم جو امام نے نہج البلاغہ میں فرمان، احکام اور نصیحتیں کی ہیں ان کے پر غور کریں اور ان پر پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ وصیت نامہ امیر المومنین ہم آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس پروگرام میں ہماری گفتگو، جس میں امام نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ وصیت نامہ کیوں تحریر کیا، 3-4 جملے اس کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ زمانے نے مجھ سے منہ موڑ لیا، دنیا کے منہ موڑنے سے، زمانے کے ظلم و ستم سے، اور آخرت کے میری طرف رخ کرنے یعنی موت کا میری طرف رخ ہونے سے، میں اس بات کی طرف متوجہ ہو گیا کہ میں اپنی ہی فکر میں پڑ گیا اور دوسروں سے بے نیاز ہو گیا، اس لیے کہ مجھے میرے ہی اعمال دکھائی دے رہے تھے اور آخرت کے میرے نامہ اعمال میرے سامنے پیش کرنے کے حالات و ہنگام جاری و ساری تھے میری نگاہوں کے سامنے۔ اس لیے میں نے محسوس کیا کہ جو چیز مجھے درکار ہوئی ہے وہ میرے بیٹے کو بھی، اور اس اعتبار سے سارے عالم انسانیت کے بیٹوں کو بھی، اس لیے کہ میں نے چاہا کہ اے میرے بیٹے میں وصیت لکھوں تاکہ جو چیز مجھے پیش آئی ہے وہی چیز تمہیں بھی پیش آؤ گی، اس لیے کہ تم میرا ہی ایک جز ہے، بلکہ جز نہیں، تم میرا ایک کل ہو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر تم مر جاتے ہو تو گویا میں مر جاتا ہوں۔ تو جتنا میں اپنے بارے میں خیال کر سکتا تھا اتنا ہی میں نے تمہارے بارے میں خیال کرتے ہوئے وصیت تحریر کی۔ اس اعتبار سے امام نے وصیت تحریر کرنے کے سلسلے میں بھی اپنی منشا کو ظاہر کر دیا۔ اب امام کی مستقل طور پر وصیت شروع ہوتی ہے۔ اب وصیت میں سب سے پہلے امام یہاں پر ہم 5 جملے امام کی وصیت سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں انی اوصیک بتقوی اللہ، اے بنیا ولزوم امرہ وعمارت قلبک بذکرہ والاعتصام بحبلہ وای سبب اوثق من سبب بینک وبین اللہ ان انت اخذت بہ۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہو، اللہ کا تقوی الہی اختیار کرو، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اس کے ذکر سے دل کو، قلب کو آباد رکھنا، اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ رشتہ مضبوط کوئی ہو بھی نہیں سکتا، بشرطی کے مضبوطی سے اس رشتے کو تھامے رہو۔ امام نے وصیت کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے تقوی الہی کی وصیت کی ہے کہ اے میرے بیٹے تقوی الہی کو اختیار رکھنا، اختیار کرنا، تقوی الہی کو نہ چھوڑنا۔ یہاں اس اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب تم نے سارے خداؤں کو یعنی جو باطل معبود ہے ان کا انکار کرنے کے بعد جب حقیقی معبود کے سامنے سجدہ کر لیا ہے، اقرار کر لیا ہے اور کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی ساتھی سگاتی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تو تقوی جو ہے اقرار توحید کی عملی تفسیر کو تقوی کہتے ہیں، یعنی مالک کی جانب سے جو بندے کے لیے احکام نازل ہوئے ہیں یا احکام آئے ہیں
ان احکام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا۔ اور تقوی کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان اپنی حد کے اندر رہے، چونکہ جو چیز اپنی حدوں کے اندر رہتی ہے وہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتی ہے، اور جیسے ہی کوئی چیز دائرے سے باہر نکلتی ہے تو تباہی و نقصان پہنچاتی ہے۔ جیسے مثلاً کوئی بھی چیز لے لیجئے آپ، دوڑتی ہوئی ریل کی پٹری پر ٹرین کو لے لیجئے، اور جب تک وہ پہیہ اپنے دائرے میں رہتا ہے تب تک یقیناً منزل بہت آسانی سے جو ہے مقصد تک پہنچ جاتا ہے، اور انسان منزل کو آسان طریقے سے حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ذرا سا ٹرین کا پہیہ اپنے دائرے سے باہر نکلتا ہے تو ہزاروں لوگ، جیسے پٹری سے ٹرین اتر جاتی ہے تو ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ تو تقویٰ شرعی اور اصلاحی اعتبار سے اسی چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کا اپنی حد کے اندر رہنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور تقوی کے سلسلے میں انسان کو بہت جلدی کامیابی مل جاتی ہے، چونکہ قرآن مجید میں تقوی کے بہت ساری باتیں اور تقوی کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے ان للمتقین مفازا، بے شک کامیابی صاحبان تقوی کے ہی لیے ہے۔ اس کے بعد دوسری بات امام فرماتے ہیں وہ لزوم امر ہی، اس کے احکام کی پابندی کرنا۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند عالم کے احکام جو اس نے نازل کیے ہیں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو قرآن مجید کو بغور تلاوت کریں اور دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے کیا کیا احکام دیے ہیں اور کن کن چیزوں سے روکا ہے اور کن کن چیزوں کی جو ہے ہمیں کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید اچھائیوں کا حکم دینے والا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں فالقرآن آمر زاجر، قرآن اچھائیوں کا حکم دینے والا ہے اور برائیوں سے روکنے والا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات امام ارشاد فرماتے ہیں وہ عمارت قلبی کا بے ذکر ہی، اور اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو یاد رکھنا، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے یاد رکھنا۔ یہاں یہ اس بات کی طرف امام نے اشارہ فرمایا ہے چونکہ انسان کے دل سے ہی ہر بات انسان کے دل سے شروع ہوتی ہے، چونکہ دل خواہشات، تصورات اور سوچوں کا مرکز ہے، یعنی سب کچھ پورا کنٹرول جو ہے دل کرتا ہے۔ دماغ، ہاتھ، اعضاء و جوارے سب کا رازا و مثلاً بادشاہ دل ہے۔ اس اعتبار سے دل میں سارے کے ہموم و غموم سب دل میں ہی پیوستہ رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب انسان ہم و غم کا مقابلہ کرے گا تو اس وقت جو ہے انسان کے دل سے ہی ہر بات شروع ہوتی ہے۔ تو بری باتوں کو اپنے دل سے دور کریں اور اچھی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اور جب انسان ذکر الہی کرے گا تو اس کو اس بات کا احساس ہوگا اس مالک نے اس ساری کائنات کو میرے لیے بنایا ہے، اور جو ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے وہ انشاءاللہ مجھے بھی ضرور دے گا، میں بھی اس کا بندہ ہوں۔ اور اس لیے کہ ذکر الہی بہت اہمیت کا حامل ہے، لہذا دلوں کی آبادی کا سبب ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے بڑا اطمینان، یعنی سبب اطمینان۔ اگر ہم ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو آباد رکھیں، ورنہ اگر ہمارے دل خراب باتوں میں لگ جاتے ہیں تو بہت زیادہ دقتیں اور پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب انسان ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے تو اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ جو میرا پیدا کرنے والا ہے، جو میرا رب ہے، وہ میرا رازق و مالک بھی ہے، وہی خالق بھی ہے، وہی رازق بھی ہے، اور جو میرا ذمہ دار رزق ہے وہی میری اولاد کا بھی خیال رکھنے والا ہے۔ تو انسان کو بڑا سکون مل جاتا ہے۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا، یعنی وَالْاِعْتِصَامُ بِحَبْلِهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، یعنی پوری مضبوطی کے ساتھ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا۔ اس لیے کہ انسان کی کامیابی کے لیے قرآن مجید ایک مکمل دستور العمل ہے اور مکمل راستہ ہے، اور قرآن مجید کو ہی اللہ نے صراط مستقیم کہا ہے، ان صراطی ھذا مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا اس پر چلتے رہو۔
لہذا اللہ کی رسی یہ جو قرآن مجید ہے اس کو آپ تھامے رہنا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ تو تیسری چوتھی بات امام نے اس سلسلے میں کہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَأَيُّ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِنْ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ، اور جو ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان میں رشتہ ہے اس سے بڑا رشتہ کون سا ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کے بعد کہتے ہیں ان انت اخذت بہ، لیکن ضروری ہے کہ اس رشتے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، کیونکہ اللہ کے نزدیک اللہ کے درمیان میں جو رشتہ ہے یقیناً خداوند عالم انسان کو جو عزت عنایت کرتا ہے، جیسا کہ خود اگر ہم اس رشتے کو باقی رکھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ نے اعلان کیا ہے العزت للہ وللرسول والمومنون، عزت اللہ کے لیے ہے اور صاحبان ایمان کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ لہذا اپنے اور اللہ کے رشتے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، اس لیے کہ جو ہے یہ رشتہ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ خداوند عالم اس کو عزت عنایت کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے امام علی علیہ السلام پر ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دو چیزوں پر بھروسہ کرے، ایک صحت اور دوسرے دولت، بلکہ اس کو اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور کسی چیز بھی اس کائنات میں کوئی چیز بھی بھروسے کے لائق نہیں ہے، بس اپنے اور اپنے اللہ کے رشتے کو مضبوط رکھنا۔ ان 5 چیزوں کی طرف امام علی علیہ السلام نے اس وصیت نامے میں انسان کی جو ہے توجہ کو مبذول کرایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو، اس کے احکام کی پابندی کرو، اس کے ذکر سے اپنے دل کو آباد رکھو، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ کوئی رشتہ مضبوط نہیں ہے، بشرطی کہ اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں وصیت نامے کے اگلے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔